اللہ جل مجدہ نے دنیا کی زندگی میں انسانوں کو اپنی مختلف ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی انسان اس زمین پر ہمیں نظر آتے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے اس وقت اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے، خالی ہاتھ آئے۔ اور پھر جن لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، ہم خود وٹنس ہوتے ہیں کہ ان کی کفن کا بھی کوئی جیب نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتے۔ یہ دنیا کا مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ پھر ایز بینگ مومن، مسلمان، ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات رازق حقیقی ہے۔ انسان اپنی طرف سے محنت، کوشش اور کاوش کر سکتا ہے، اور جن صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے وہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی اسی کی عطا کرتا ہے۔ بے شمار وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں ہیں لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، دماغ ہے لیکن مینٹلی ریٹارڈڈ ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے، اور کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے، وہ چل پھر سکتا ہے، ہاتھوں سے کچھ پکڑ سکتا ہے، اس اللہ نے اس کو دماغ دیا، الحمدللہ صحیح طریقے سے سوچ کے وہ فیصلے کر سکتا ہے، یا اللہ پاک نے دیگر آزادی صلاحیتیں دی، ان کو بروئے کار لا کے یہ انسان دنیا کے اندر رزق کا حصول کرتا ہے۔ تو جن صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلے کرتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ عطا فرما دیتا ہے، اس کے بعد بھی قرآن عزیز کی آیات میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں ہمیں اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں میانہ روی کی، اعتدال کی، ایک متوازی زندگی کی بار بار تلقین کی۔ دو حدیں ہوتی ہیں، ایکسٹریم حدیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی، اور ان دونوں ایکسٹریم حدوں تک جانے سے ہمیں روکا گیا۔ مثلاً آپ دیکھیں، ایک ہے کہ انسان اللہ نے جب اس کو دولت دے دی فضول خرچی کرے، منع کر دیا۔ ایک ہے کہ بندہ کنجوس ہو جائے اور وہ بھی اتنا کہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے، غرباء مساکین پر بھی نہ خرچ کرے، اس حد تک بخیل اور کنجوس ہو جائے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور آگے جا کے ہم قرآن عزیز کی آیات میں مثال دے کر واضح طور پر ہمیں ان دونوں حدوں سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اور پھر گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ایک حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اس کے بعد کسی کی بھی اطاعت ہوگی وہ مشروط ہوگی۔ اس کی ایک مثال
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، کہ تم اس وقت تک میری بات مانتے رہنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کروں تو آپ پر بھی لازم نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ تو قرآن عزیز کے اندر جو اللہ کی اطاعت ہے، جو وہ حکم دیتا ہے، اس کو ماننے کا نام اطاعت ہے، نہ یہ کہ ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں جس کو ہم تصور کریں یہ گناہ ہے تو وہ گناہ ہو، اور جس کو ہم مائنڈ سیٹ کے طور پر مان لے نہیں یہ تو دنیا داری کا معاملہ ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ گناہ نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی، اور پھر اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں دیگر مقامات پر ہمیں بار بار یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے اسراف سے بچنا ہے۔ تو قرآنی حکم اسراف آج یہی ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے۔